کی ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو امتحان لیا ہے اور ان کو صاف پایا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ بھول گئے تھے کہ بعد میں یہ بدل جائے. نہیں، آپ جو ہے نا یہ بات قرآن مجید کی جو کریں گے، آپ خود آنکھیں کھول کر دیکھیں، قرآن مجید 3 طبقے حضور کے ساتھیوں کے بیان کرتا. یہ داندری نہ سنی کریں کہ سارے ایسے ایسے، نہ. قرآن میں ایک ہی دعوت سابقون الاولون نکال لیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ جو آگے نکل گیا نیکیوں میں، مہاجرین انصار میں، سب کا بھی نہیں، بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان کا کہتا ہے کہ اللہ. دوسرا گروہ آئے گا وآخرون طرف، دوسرا طبقہ نہیں اصحاب کا ہے جو مانتے ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، خیرات و عمل صالح و آخرت. خود قرآن کہتا کہ اچھے کام بھی کرتے ہیں، برے بھی، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اصل اللہ شاید اللہ ان کی توبہ قبول کرے. اور تیسرا گروہ منافقین کا بیان کیا کہ رسول تو بھی نہیں جانتا مدینے میں عرض کیا، آپ کیوں قرآن سے ٹھٹھا کرتے؟ ایک گروہ کا ذکر لے دیتے. 3 طبقے. اب جو صحابی سمجھتا ہے کہ یہ پہلے طبقے میں بسم اللہ، ہم ان کا احترام، جو کہتا نہیں وہ دوسرے درجے میں جو گناہ گاروں کا. کچھ کہیں گے تیسرے طبقے میں لا تعلم، تو بھی نہیں ابھی نہیں جانتا، ہم جانتے. مرد النفاق، وہ اتنے پختہ. قرآن خود 3 طبقے حضور کے ساتھیوں کے بیان کر رہا. اب اس کی کوئی فہرست نہیں آئی. ہمیں ایک یاد ہے عبداللہ بن ابی. بھائی منافقین تو جنگ احد میں جب آپ گئے تو دیکھتے ہیں کہ 1000 تھا، 300 واپس آ گئے. 300 تیسرا حصہ منافق تھے. بعد میں جو اسلام پھیلا اور زیادہ منافق بنتے گئے. اب ان کی کوئی لسٹ چھپی ہے کہ اصحاب میں سے یہ منافق تھے؟ ہم اصولی بات کہہ سکتے ہیں کہ جو سچے دل سے مخلص حضور کا ساتھی تھا اس کے اللہ کی بے شمار رحمتیں ہیں. مگر کون ہے تھا کون نہیں، فیصلہ کون کرے؟ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جھگڑا نہ کریں. قرآن پاک دیکھ لیں، اچھے صاحب کا بھی ذکر کرے گا، بروں کا بھی ذکر کرے گا. تو کون سی آدمی برے کا خیال؟ ہاں، یہ سورۃ توبہ میں نکالنا ہے. وآخرون خیرات و عملا صالحا وآخر سیئا. بدل گئے ہاں ایسا لکھا گیا کہ بعد میں یہ بدل گئے. نہیں، بدل نہیں جائیں گے، اس وقت ہی بدلے ہوئے تھے کہ ایک پکے ہیں نیکیوں میں، ایک جو ہیں ملے جلے کام کرتے ہیں، ایک منافقین ہے. ایک حدیث پاک لو آپ کی تسلی کریے. اے ذرا نہیں، مناظرہ نہیں کرنا، بس اس بارے میں ایک آخری حدیث سنا دوں. صحیح بخاری میں 8 جگہ ہے اور بہت صحابہ نے اس کو روایت کیا. اس کو ہم علماء اہل سنت بھی مانتے، سارے طبقے کی یہ متواتر حدیث، شخص بس پال. آپ نے اصحاب رسول سے کہا کہ تم میں سے ایک گروہ حوض کوثر پر میں ہوں گا، میرے پاس لایا جائے گا، میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے. گمنام لوگ بھی نہیں، عارف ہوں و یعرف ہوں، میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں، وہ مجھے. ثم یحار بینی و بینک، پھر پردہ ہو جائے گا، میں کہوں گا اللہم ہؤلاء صحابی، یہ تو میرے اصحاب ہیں، رجال ممن صحابنی، یہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہوتے تھے. تو اللہ کیا کہے گا کہ رسول تو سچا ہے، انک لا تدری ما احدث بعد، تیرے بعد انہوں نے جو کرتوت کی ہے پھر تجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ تیرے بعد بدل گئے تھے. تو حضور فرماتے پھر میں کہوں گا سحقا لمن غیر بعد، جو میرے بعد بدل گئے تھے دور ہو جائیں دفعہ. اصحاب چوٹی کے میں پہچانوں گا، مجھے پہچانیں گے. یہ نہیں کہا جائے پہلے برے تھے، انک لا تدری ما احدث بعد، تیرے بعد جو کرتوتیں انہوں نے کی. تو یہ صحیح بخاری سے میرے بھائی 8 جگہ سے نکال کر دوں گا، آپ پڑھ لیں تم میں سے، اور میں کہوں گا ہؤلاء صحابی. اللہ کیا کہ انہوں نے بعد میں بری حرکتیں کی. اس لیے آپ بس بات کو اجمال تک ہی رکھیں کہ جو ٹھیک رہے رحمت ان پر، جو بدل گیا اللہ جانتا. ہمیں حق نہیں برا برا کہنے کا، ہم یہی کہیں گے جو گزر گیا اللہ انہیں معاف کرے اگر غلطیاں ہوئیں. مگر دوسرا آدمی جو سمجھتا کہ انہوں نے یار ظلم کیا، کتابوں میں وہ بھی موجود ہے. آپ دیکھ لیں کتابیں نکال کے، جس طرح آپ کو اچھی ملیں گی دوسری بھی انہی کتابوں میں. اب لکھنے والے رپورٹر جو ہیں انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا، کیا کریں. کچھ ان روایتوں پر اعتبار کر رہے تھے، کچھ ان پر کر رہے تھے. اسلام سے خارج نہیں، ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں حضور کو نہ مانوں، سب حضور کے دیوانے پروانے ہیں. آپ اگر محبت کرتے ہیں صحابہ سے تو اسی لیے نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، بسم اللہ. وہ اگر برا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کے صحابی اگر بعد میں انہوں نے یہ حرکتیں کی تو دین انہیں پرمٹ دیتا کہ وہ ایسے ظلم کرے. اور کوئی جی اس میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی فہم و تفہیم آپ فہم جاری رکھیں. مناظرہ بحث اس نہیں. میں کوئی ابہام نہیں ہے، مولانا کسی شیعہ یا کسی سنی کی حمایت کے لیے نہیں ہے، صرف ایک گفتگو ہے کہ جس میں ہم نے یہ فقط یہ کہا ہے آپ سے کہ دونوں فریقین کی 2 مختلف باتیں ہیں. اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو کتابیں کھول کر دیکھیں، ٹھنڈے طریقے سے بات کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے تو پھر اس پہ مخالفت بنا کر خون ریزیاں اور دہشت گردی ہو رہی ہے، جو کچھ آج اختلاف رہنے دیں مگر مخالفت اور جھگڑے نہ. بم برسائے جا رہے ہیں،
اسے کائنڈلی سے اسے ٹھنڈا اسے رکھیں، ٹھنڈا، ادروائز آپ کو اپنی اپنی رائے رکھنے کا ایک حق حاصل بالکل آپ رکھیں، جمے رہیں اس رائے پر۔ جمے رہیں، بالکل ٹھیک۔ وحدت الوجود کیا ہے، اور جو صوفی شاعر مثلاً مولانا روم، ابن عربی، بلے شاہ، ان کے بارے میں مولانا آپ کیا کہتے ہیں؟ آئیے اپنے موضوع سے ہٹ کر بات ہوگی۔ وحدت الوجود کی تشریحیں بھی لوگوں نے کئی طرح کی، ان میں سے ایک تو بالکل وہ ہے جو کرشن جی مہاراج نے گیتا میں کی ہے کہ خدا ہی سب شکلیں بدلا گیا، میں بھی خدا ہوں، آپ بھی خدا، اس نے روح بٹائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی وحدت الوجود ہی بعض لوگ کہتے ہیں، یہ تو خالص کفر ہے۔ اس طرح کی بات تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بنا ہوا، جانور بھی ہے، میں اور آپ سب کو ایک وحدت الوجود یہ ہے۔ ایک وحدت الوجود وہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بڑا عالم آ جائے، وہاں کچھ چھوٹے عالم بھی ہوں ہماری مسجد میں، ہم کہیں یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، تو حافظ صاحب بیچارے نا خاک سا کی آج کی طور پر، میں کہاں حافظ ہوں، حافظ تو یہ ہے، حالانکہ حافظ یہ بھی ہے، مگر ان کے سامنے کچھ نہیں۔ جب اللہ کی بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اتنا لامحدود ہے، قدیم اور ازلی ہے کہ مخلوق اس کے سامنے کچھ نہیں نظر آتی۔ صوفی بیچارہ یہ کہتا ہے یار اللہ ہی ہے، یہ کہاں، وہ کہتا ہے اس کے سامنے مقابلے میں حقیر ہے، قابل ذکر ہی نہیں۔ واقعی ایسی بات ہے کہ مخلوق خدا کے مقابلے میں کسی پلڑے میں ڈالی جائے گی، اس کے اذن سے ہم بنے ہیں، جب چاہے مٹا دیں۔ ہم کون ہیں جو اس کے مقابلے میں کہ میں بھی ہوں، ٹھیک ہے ہم ہیں، شریعت بھی ہمارے لیے، مگر خدا کے سامنے عاجزی سے یہی کہیں جیسے ستارے دن کے وقت نظر نہیں آتے، ہوتے ہیں آپ کو پتہ، مگر سورج کے سامنے مدھم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جب شروع ہوتا نا تو صوفی بیچارہ جو ہے یہ ولی، وہ کہتا ہے یار کیا ہم نام دیں کہ ہم بھی ہیں، وہی وہ ہے، وہی وہ کا مطلب نہیں کہ میں وہ بن جائے، یہ تو کرے تو متکبر ہو جائے، وہ تو اپنے آپ کو مٹا رہا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کے مقابلہ میرا نام لیا جائے، اس نے بنایا، بن گئے، جب چاہے کا مٹا دے۔ یہ وحدت الوجود برحق کہ وہی ہے، یعنی ازلی ابدی الحی القیوم، اصل میں وہ ہے، ہم برائے نام۔ سوال آیا ہے کہ علماء سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاسی اور معاشرتی نظام سکھا کر گئے ہیں۔ ان علماء کرام کو چاہیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی اس روایت پر ہی ذرا توجہ فرمائیں کہ سیاست جو لفظ انہوں نے گالی بنا دیا، وہ اللہ کے رسول نے آپ استعمال کیا سارے نبیوں کی، ایک کی نہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، تسوس جو ہے نا ساسا یسوس و سیاست، کہ نبی جو تھے بنی اسرائیل کے وہ ان کی سیاست کرتے تھے، ان کا ملک کا انتظام تھا۔ کلما ہلاک نبی خلف ہونا، ایک فوت ہوتا دوسری سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوں گے، اب خلفاء ہوں گے، خلیفوں کا کام ہے کہ سلسلہ کو جاری رکھیں۔ اس لیے خلافت جو ہے نا حضور کے نظام کو برقرار رکھنا، چلانا، یہ کوئی نفلی نیکی نہیں، اصل نیکی یہ جس سے نمازیں بھی قائم ہو جاتی ہیں، روزے بھی آ جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی وصولی جاتی، پورا ملک جو ہے نا عدل پر آ جاتا ہے جب خلافت راشدہ ہوتی ہے۔ یہی ہم گم کر بیٹھے، لیکن خلافت راہ گم کر کہ اول میرا راستہ ہی آمد۔ اقبال کہتا پہلی صدی میں تو مسلمان راستہ بھول گئے کہ خلافت کی بجائے ملوکیت دے دی لوگوں کو۔ یہ چھوٹا کوئی انحراف ہوا، بالکل پٹری سے اتر کے۔ اب دفاع کرنے کا کیا فائدہ کہ وہ حضرت معاویہ تھے، بھائی کون برا بلا کہتا ہے اللہ انہیں معاف کرے، مگر کام تو ایسا کیا نا کہ جو کیا کرایا تھا حضور کا برباد ہو۔ کہاں خلافت راشد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں ذرا فرق ہے کہ لوگوں نے کہا امیر المومنین اپنے بعد کا انتظام کر دیں، فرمایا کیا لوگ کہتے ہیں، کہا عبداللہ بن عمر کو بنا دو۔ اب عبداللہ بن عمر کو بنا دیتے، حضرت عمر بیٹا تھا صرف، ان کا کمی کیا تھی، نہ اس سے بڑا کوئی عالم تھا، نہ اس سے بڑا کوئی پرہیزگار تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا ٹالنے کے لیے؟ آپ نے کہا تم نے صرف خوشامد میں یہ بات کہہ دی۔ عبداللہ خلافت کا ہے جس کو بیوی کو طلاق دینی نہیں آئی، حضور کے زمانہ میں حیض میں طلاق دے دی تھی، حضور نے کہا حیض میں طلاق نہیں ہوتی، واپس رہو، جب یہ پاک ہوگی پھر۔ یہ بہانہ بنا دیا حضرت عمر نے کہ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑی بات تھی، کوئی جرم نہیں تھا کہ جس کو طلاق دینی نہیں آئی تھی وہ امت کا خلیفہ بن جائے، وہ اتنے دنیا سے نفرت کرتے کہ بیٹے کو پھنساؤں۔ ادھر یہ حال ہے کہ رشوتیں دے کر ڈنڈے کے دور سے، ایک دن میں نہیں 10 سال لگے امیر معاویہ کے، مار مار کے لوگوں کو قائل کیا کہ یزید کی حکومت مانو۔ اس لیے حضرت عمر کے پاسیوں نے کیا کرتے، بندو خدا کو خلفائے راشدین کو الگ رکھو، یہ جو بعد میں آئے نا فتح مکہ کے، ٹھیک ہے اللہ انہیں معاف کرے، مگر ان سے وہ کام نہیں ہو جو پہلوں سے۔ مولانا صاحب یہ فرما دیں ذکر کیے کہ سیاست میں کون سے علماء سیاست میں سارے پاکستان میں جتنے مسائل ہیں سارے سیاست یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ وہ سیاست ہے جو قابل نفرت کہ دوسرے لوگوں والی سیاست شروع کر دی، مکر و فریب اور ہیلے بانے، یہ علماء کی شان کے لاج نہیں۔ علماء وہ سیاست کریں جو انبیاء کی تھی کہ دین پر رہیں،
ان کا ساتھ دیں جو دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دین ہٹ کر اگر مفاد کی خاطر لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں تو پھر یہ سیاست جو ہے نا شیطانی ہے، نبوی نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث آئی ہے کہ من فرقہ فلیس منا، مولانا صاحب آیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے میری امت میں تفرقہ ڈالا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ کوئی حوالہ دیا؟ نہیں، حوالہ نہیں، حوالہ کوئی نہیں، یہ نہیں میرے پڑھنے میں آئی۔ جی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَكُمْ مُلُوكًا، یعنی ملوکیت کو بطور نعمت ذکر کیا ہے، آپ ملوکیت کو غلط فرما رہے ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ لوگ اٹھتے ہیں قرآن مجید یا حدیث شریف سے ایک لفظ لے لیتے ہیں، اس کو اصطلاحی معنوں میں لے لیتے، جو ٹرم آج ہم بولتے ہیں اس معنوں میں لے لیتے ہیں۔ قرآن میں ملک یا ملوک یہ جو ہے نا حکمران ملوکیت پر یہ نہیں مراد، وہاں تو ہر صاحب اقتدار جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک دیا یعنی اقتدار دیا، وہ وہاں کے حاکم تھے، وہ حاکم کے معنی میں برسر اقتدار ہونا، چاہے خلیفہ ہی ہو، حضرت عمر ابوبکر کی بھی حکومت ملک ہی ہے، ملک تھا ہی تو کرتے تھے۔ ملوکیت جو ٹرم ہے نا خلافت کے مقابلہ میں کہ وراثت بنا دینا، نیک لے کر نالائق اولاد ہو، بس باپ کا بیٹا اس لیے تخت پر بیٹھے، یہ اور بات ہے، اور شریعت کا بھی پابند نہیں، جو جی چاہے کرے، یہ ملوکیت ہے بری۔ وہ جو ہے نا اقتدار دیا اللہ نے بنی اسرائیل کو یا نبیوں کو، وہ کوئی بات نہیں۔ یہ نبی معاویہ کے بارے میں کہا جائے نا کہ وہ شریعت کے پابند نہ تھے۔ ہاں، ان کے بارے میں بالکل آپ پڑھیں گے نا حدیثیں، کھلی بات ہے، انہوں نے دین میں تو ترمیمیں کی، آپ پناہ مانگیں۔ یہ تو ایک پردہ ہے کہ لوگ یزید سے شروع کرتے ہیں، اب بات ذرا پھیل گئی، یہ بات کو نا چھپانے کی کوشش ہے کہ یزید سے شروع کر دو، بنا امام حسین بے صبر ہوگا۔ جو 20 سال اس کے دور میں گزارے نا، امام حسین کا خط پڑھنا چاہیے، آپ نے کہا تیرے خلاف جہاد تو فرض ہو چکا، میں جو نہیں کرتا کو عذر نہیں سمجھ آتا کہ خدا کو کیا جواب دوں، صرف اپنے بھائی کا معاہدہ نبھا رہا ہوں کہ تجھ سے وعدہ کی لیا تھا اس نے کہ اپنے بعد تو نامزد نہیں کرے گا، امت چنے گی، اگر آخری دیکھنا تو نے اس تابوت میں ٹھونکی تو چلو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ہوگا مناسب۔ اس نے وہ کام بھی نہ رہنے، معاہدے میں طے تھا کہ حسن زندہ ہوگا، دوبارہ وہی خلیفہ ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جائے گا تو امت چنے گی۔ نماز میں جو تبدیلیاں کی، زکوٰۃ میں کی، حج میں، اگر کوئی موقع ہوا ہے اس وقت نہیں یہ بحث، آپ کو حدیث کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ صحابہ چیخ اٹھے کہ یہ حضور نے سکھایا، حج تمتع پر کوڑے مارنے، قرآن کی نص تھی کہ حج تمتع فمن تمتع بنو، انہوں نے سر موننا شروع کر دیا جو تمتع کرے، اور کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ اسی لیے ترمذی شریف میں سب سے پہلا جس نے تمتع سے روکا معاویہ، قرآن کا حج جو تھا بند کیا، اور کفر کا رواج جو تھا نا کہ حج الگ کرو، عمرہ۔ زکوٰۃ کو اس طرح لوٹا کہ لوگ صحابہ کرام کے پاس گئے، ابو ہریرہ سعد میں جو اس کے دور میں مرے کہ اب بیت المال کو زکوٰۃ دیں، اپنی خوشبو کپڑوں پر سلطان ضائع کر رہا، اپنے چیلوں کو دے رہا۔ انہوں نے کہا حضور کیا کہتے کہ ظالم حاکم آئیں گے تم ان کے حوالے کر دینا، وہ غلط استعمال کریں گے۔ یہ تو میرے بھائی جب کتابیں نکال کر دیکھتے ہیں نمازوں کے وقت کہ بیچارے گھروں میں صحابہ نماز پڑھنے لگے اور پھر جا کر مسجد میں کہتے وہ ایک فرض ادا ہو گیا، یہ اتحاد قائم رکھ لیں کہ ہم ان کے پیچھے پڑھتے ہیں نہ پڑھ۔ یہ تو بالکل ایک پردہ بنایا ہوا کہ حضرت معاویہ کو نہ چھوڑو، یزید سے شروع کرو۔ یزید تو پھل ہے اس کا،